السلام علیکم. MNS زرعی یونیورسٹی کے ویب ریڈیو پر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سنیا حبیب چشتی. آج کے اس جدید دور میں جہاں مختلف شعبوں میں ترقیاتی کام کافی تیزی سے جاری ہیں، وہیں پر شعبہ طب میں پبلک ہیلتھ پر بھی کافی ریسرچ کا کام جاری ہے. ہمارا آج کا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے ماں اور بچے کی صحت، جس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں MNS زرعی یونیورسٹی کے پیتھو بایولوجی کے شعبے سے لیکچرار ڈاکٹر عمیر وقاص، جو کہ اپنی یونیورسٹی میں ہی پبلک ہیلتھ سوسائٹی بھی لانچ کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو فار مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے ہمارے سامعین کو تھوڑا سا تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے. آپ کا کس طرح سے رہا اور آپ نے کہاں سے کس طرح حاصل کی تھا؟ اچھا، میرا ابتدائی تعلیم جو میری ویٹنری ڈگری ہے، ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، وہ میری لاہور سے ہے. اس کے بعد میں فردر تعلیم کے لیے آسٹریلیا چلا گیا. میرا آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میڈیکل کالج ہے، وہاں سے میں نے شفٹ ہوا ہیومن سائڈ کی طرف، اینیمل سائڈ سے. پھر میرا ماسٹر ان پبلک ہیلتھ بائی ریسرچ وہاں سے تھا. اس کے بعد 5 سال میری آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ایفیلیشن رہی. اس کے بعد 1 سال میں نے اور WHO کے لیے کام کیا. پھر میں واپس آیا اور یہاں اس کے بعد سے میں یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور جو میرا انٹرسٹ کا ایریا ہے جس میں میں زیادہ کام کرتا ہوں وہ پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، خاص طور پر ماں کی ہیلتھ ہو گئی، بچے کی ہیلتھ ہو گئی، ہمارے سوشل فیکٹرز ہو گئے، ان کے اوپر میرا زیادہ کام. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی آج ہمارا موضوع ہے. ہم اپنے اب سوالات کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ماں کی صحت کی اہمیت کیا ہے، اور یہ ہمارے سامعین کو بتائیے تھوڑا سا کہ یہ ہے کیا. اچھا، سامعین کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو پاپولیشن ہے نا وہ خواتین کی زیادہ ہے. ایک دو ملک کو چھوڑ دیں، باقی تمام ممالک میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے اوپر جو صحت کا خرچہ آپ نے کرنا ہے وہ زیادہ کرنا ہے. لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جیسے ممالک، ایک تو ہم اسلام کو بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جا سکا جو عورت کا حق تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عورت کی صحت کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. ہم نے جو عورت کی خوراک، مرد سے زیادہ عورت کی خوراک کا پورا ہونا ضروری ہے. اگر ایک عورت کی خوراک پوری ہوگی تو ایک معاشرے کی خوراک پوری ہوگی، ایک پوری جنریشن کی خوراک پوری ہوگی. لیکن جب آپ اس کی خوراک پوری نہیں کرتے تو وہ اس کی صحت کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کی میں صرف ایک حیران کن یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں اگر 100% خواتین جو پریگننسی کے اس سے گزرتی ہیں، اس میں سے 45% خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ صرف یہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ ہیلتھ کے اوپر اتنا کچھ لگانے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی خواتین کو بنیادی ہیلتھ کی سہولیات میسر نہیں دے پا رہے. پریگننسی میں اگر ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو آگے جا کے ان کے ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نیوٹریشن کے ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم ماں کی صحت کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں ماں کی صحت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی صحت ڈائریکٹ لنک کرتی ہے بچے کی صحت کے ساتھ. اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل اس کا تو کافی گہرا تعلق ہے ماں کی صحت کا بچے کی صحت سے. اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے کہ زچگی کی صحت یعنی کہ ماں کی صحت کی پیمائش کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ ان کی صحت کافی اچھی ہے اور ان کی نہیں ہے؟ اچھا ہاں، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک تو کچھ تو بنیادی پیرامیٹرز ہیں کہ جب باڈی کے اندر جو ہم میڈیکلی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کاربوہائیڈریٹس اتنے چاہیے یا لپڈز اتنے چاہیے یا پروٹینز اتنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. ایک تو وہ میجرمنٹ ہے. دوسری جو ایک خاص طور پر ایک ماں کی جس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی اچھی جو میجرمنٹ ہے نا کہ وہ اس کی صحت کیسی ہے، اس کی نیوٹریشن پوری ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ کیا وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا پا رہی ہے یا نہیں پلا پا رہی. آپ امیجن کریں کہ جب ایک عورت، ماں خاص طور پر، اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہوتی ہے تو وہ ساری انرجی دے رہی ہوتی ہے. اور وہ دودھ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے خوراک سے. اگر ماں کا دودھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے ماں کی خوراک پوری نہیں ہے. آپ آج کل سنتے ہوں گے مختلف قسم کے لوگ، مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی، امائیں خاص طور پہ جو کہتے ہیں جی دودھ نہیں آتا. میں بھی فلڈ ریلیف میں گیا، وہاں ماؤں کا یہی مسئلہ تھا، دودھ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ان کی خوراک پوری نہیں ہے.
ان سے خاص طور پر اگر آپ دیہاتی علاقوں میں جائیں ان سے وہ کام بھی کروائیں گے, دیہات کا کام کروائیں گے, فصلوں کا کام کروائیں گے, جانوروں کا کروائیں گے, لیکن ان کی خوراک کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جاتی. اور جب وہ توجہ نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی صحت آگے ٹھیک نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹچکی کی جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ 45% جو خواتین ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے, شرح اموات تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا آپ کو کیا لگتا ہے, اس پر کیا آپ کا؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO, اس نے سب سے زیادہ جو کام کر رہی ہے وہ ماں اور بچے کی صحت کے اوپر کر رہی ہے. بچوں کے اندر, صرف بچوں کی اگر ہم بات کریں, سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈائریا ایک بیماری, آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائریا کیا ہوتا ہے, پیچز لگ جاتے ہیں اس کے اندر. ڈائریا اٹسیلف موت کاز نہیں کرتا. ڈائریا بندے کے اندر ڈی ہائیڈریشن کاز کر دیتا ہے, بچوں کے اندر پانی کی کمی کر لیتا ہے. جب بچے کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے, چھوٹی عمر کے بچے کو وہ پانی کی کمی ماں کا دودھ پورا کرتا ہے, لیکن ماں کا دودھ بھی اویلیبل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ بڑھتی جاتی ہے, ڈائریا کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایونچولی ماں کی صحت کے اوپر کام کرنا ہے, اور آنے والے عرصے میں شاید بائی 2030-2035 تک آپ کو یہ شرح بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے جس طرح کے اکنامک سچویشنز ہیں اس میں فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جب فوڈ سیکیورٹی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر وہ ماں اور خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل آنے والی دنوں. ڈاکٹر صاحب ماں کی صحت کا بچے کی صحت پر کیا ممکنہ اثر ہو سکتا ہے؟ ہاں, ماں کی صحت کا بڑا گہرا تعلق ہے بچے کی صحت کے ساتھ. اگر ماں صحت مند ہے تو بچہ صحت مند ہے. ہم ایک سائیکل یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں, انگریزی میں اس کا نام ہے کہ ویشیس سائیکل آف پاورٹی, غربت کا خطرناک دائرہ. اس میں ہے کہ اگر ایک بچہ غریب گھر میں پیدا ہوا, ایک چھوٹا بچہ غریب گھر میں پیدا ہوا, اس کی ماں غریب تھی, وہ اسے 2 سال تک دودھ نہیں پلا سکی, تو 90% چانس ہیں کہ وہ جب مرے گا تو وہ غریب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دودھ نہیں پیا, اس کی مینٹل گروتھ نہیں ہوگی, وہ سٹڈیز میں اچھا نہیں ہوگا. سٹڈیز میں اچھا نہیں ہوگا تو وہ آگے جاب کوئی اچھی پرفارم نہیں کر پائے گا. جاب مل بھی گئی اس میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی, جلدی تھک جائے گا, بیماریاں اس کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوگی. تو ہم اسے کہتے ہیں دنیا بھر میں یہ سائیکل مانا جاتا ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کا 2 سال تک دودھ نہیں پیتا اور وہ ایک غریب بچہ ہے تو 90% چانس ہیں کہ وہ غریب رہے گا. اس سے زیادہ اسٹرانگ لنکیج نہیں ہے ماں اور بچے کی صحت کا. پاکستان میں ماؤں کی صحت کے سماجی عوامل کیا ہیں؟ سب سے بڑا عوامل تو ہے مرد. جب تک ہم اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کا خیال نہیں کریں گے تب تک ان کی خوراک پوری نہیں ہوگی. ہم عام گھروں میں دیکھتے ہیں, ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ باپ اگر کوئی پلیٹ میں اچھی بوٹی ہے تو وہ بیٹے کے لیے دیتا ہے, نہ کہ بیٹی کے لیے, حالانکہ ضرورت بیٹی کو زیادہ ہے. اب ہم نے دیکھا ہے گھر میں جو خواتین ہیں وہ کام بھی کرتی ہیں, ان کی خوراک بھی پوری نہیں ہوتی. مائیں اپنے حصے کا بچہ وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ میرا بیٹا کھا لے, میری خیر ہے, لیکن وہ خیر نہیں ہے. وہ ماں کی اگر طبیعت بگڑی تو بچے کی بھی بگڑے گی. تو سب سے بڑا جو سا اس کے اندر فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہیں. ہم مردوں کا خیال کرتے ہیں, عورتوں کا خیال نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر مرد 2 روٹی کھاتا ہے تو عورت آدھی روٹی میں اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے, لیکن ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. عورت کا 2.5 روٹی سے بھرتا ہو سکتا ہے اس کا اسٹمک بڑا ہو, تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو جب تک ہم عورتوں کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ ایک تو یہ کہ وہ خود اپنی حقوق کے لیے آواز بلند کریں. حقوق کے لیے آواز سے میری مراد ہے کہ کم سے کم اپنے لیے جاب اپرچونیٹیز دیکھیں, اپنا نالج بڑھائیں. یہ دیکھیں کہ اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہمارے بچوں کی صحت اچھی ہوگی. تو اویئرنیس لیں, ہو سکتا ہے تو دنیا کے سامنے جائیں, کانفیڈنس بلٹ اپ کریں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک مشکل ہے کہ ماؤں کی صحت یہاں تندرست ہو. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی اویئرنیس کی بات کی ہے, تو پاکستان میں تو حال یہ ہے کہ جو لوکل لیول پر جو غریب طبقہ ہے اس کو اس کے بارے میں نالج ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس نہ ایسے ذرائع ہیں نہ ہی ایسے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو ایسے میں پبلک ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اچھا, پبلک ہیلتھ میں ہمارا ایک رورل ہیلتھ ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جا کے جو سا دیہی علاقے نا ان میں جا کے کام کرے. ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے پروگرام چلایا ہوا ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر نا, فارن فنڈیڈ پروجیکٹ ہے. اس کا کام بھی یہی ہے کہ خواتین کے اوپر, ماں کی صحت کے اوپر, بچوں کی صحت کے اوپر جا کے کام کرے. پروجیکٹس بہت چل رہے ہیں کاغذات میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ, ہم اور آپ ہی ہیں نا وہ لوگ,
تو ہم لوگ کتنے سنسیئر ہیں اپنے کاز کے ساتھ؟ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹیز کے اندر جائیں، ان معاشرے کے اندر جائیں جو ریجنل سائڈ کے اوپر ہیں، مارجنس کے اوپر ہیں؟ کیا ہم ان کے پاس جائیں، اپنی ایفرٹ لگا کے جائیں، انہیں اویئرنیس دیں؟ لیکن کیونکہ یہ کاغذات میں تو یہ سارے کے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم ابھی تک وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمارے ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے، اس میں ہمارے پالیسی میکرز کا بھی قصور ہے، ہمارے زراعت کے شعبے کا بھی قصور ہے. یعنی کہ یہ کسی ایک چیز کا قصور نہیں، یہ تمام عوامل مل کے اس کے ذمہ دار ہیں. اور دوبارہ فیئر یہ ہے کہ اگر آپ نے مدر اور چائلڈ ہیلتھ کے اوپر توجہ نہ دی تو آنے والے عرصوں میں آپ کی جو سی ایج کی ایکسپیکٹنسی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ایک بندہ اتنے سال جیے گا، وہ آپ کے ملک میں اور کم ہونے کے لیے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، خوراک کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا اقدامات کیا کیے جانے چاہیے؟ ان کو خواتین کو یہ بات نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہم اپنی خوراک پورا، جیسے آپ نے کہا کہ ماں اپنا دودھ نہیں پلا پاتی، دودھ نہیں بنتا، تو وہ کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلی چیز یہ ہے کہ ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریں. جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا کہ آنے والا بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، آپ اس کو اگر ریبک کو جانتے ہیں تو آپ کا ایک غلط کانسیپٹ ہے. آپ 5 10 بچے پروڈیوس کر لیتے ہیں. پاپولیشن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ اس پاپولیشن کو کاؤنٹر نہیں کریں گے، دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہم خوراک پوری نہیں کر سکتے. یعنی کہ ابھی آپ ملتان میں دیکھ لیں، آپ کے آموں کے باغ تھے، وہاں DHA بن گیا، سوسائٹی بن گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم پاپولیشن کو پاپولیشن کو وہاں اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پاپولیشن یوں ہی بڑھتی رہے گی تو یہ آپ کے کبھی بھی سالو نہیں ہوں گے. ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کی خوراک پوری کر سکیں. تو آپ کو یہ اویئرنیس بھی دینی ہوگی کہ پاپولیشن کنٹرول کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اب اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین نے یقیناً اس سے نالج حاصل کی ہوگی اور ان کو یقیناً اس سے فائدہ ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں تشریف لائے ہیں. شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا.